من و سلوہ کہیں بہتر ہے اللہ کی طرف سے جو تمہیں دیا گیا ہے، تم اس سے تمہارا جی بھر گیا ہے، اس کو ہاتھ سے دے کر چاہتے ہو کہ یہ ادنا چیزیں تمہیں ملے۔ اہبطوا مصرا، اب یہ لفظ آ گیا اہبطوا۔ اب ظاہر بات ہے یہ آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے لفظ نہیں ہے اہبطوا یہاں، اس کا ترجمہ صحیح ہوگا سیٹل ڈاؤن سم ویئر۔ اگر زمین کی یہ چیزیں چاہیے تو کہیں سیٹل ہو جاؤ اور کاشت کرو، بیج ڈالو، آبیاری کرو، یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں۔ اہبطوا مصرا، کہیں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤ، کہیں اتر پڑو کسی بستی میں، کسی علاقے میں۔ فإن لكم ما سألتم، تمہیں مل جائے گا جو کچھ کہ تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب یہ ہے ان کی وہ خباثتیں، ان کے وہ ناشکریاں، ان کی وہ معصیتیں، ان پر جو آخری حکم دیا جا رہا ہے، جو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں عرض کروں گا آج یہود پر اتنا اپلیکیبل نہیں ہے جتنا مسلمانوں پر ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ذلت اور مسکنت، کم ہمتی ان پر تھوپ دی گئی۔ ضربت علیہم، it was heaped upon them. The humiliation was heaped upon them. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ وہی امت جس کے بارے میں فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی امت کا پھر یہ حشر ہوا۔ کیوں ہوا؟ نافرمانی۔ تمہیں کتاب دی تھی کہ تم پیروی کرو، تمہیں کتاب دی تھی کہ اسے قائم کرو۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر یہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، نافذ کرتے، تو نعمتیں زمین بھی اگلتی، ان کے قدموں کے نیچے سے نعمتیں جو ہیں وہ پھوٹتی، اور ان کے سروں کے اوپر سے بھی بارش ہوتی نعمتوں کی۔ لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، اپنے نظریات، اپنے خیالات، اپنا تمرد، اپنی سرکشی، اپنی حاکمیت، اپنی مصلحتیں، اپنی عقل، اس کو بالا تر کیا، تو پھر جو قوم اللہ کے قانون کی، اللہ کی ہدایت کی، اللہ کی کتاب کی امین ہوتی ہے دنیا میں، وہ اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہوتی ہے، نمائندہ ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے عمل سے مس ریپرزینٹ کرے اللہ کو، تو وہ کافروں سے بڑھ کر مغضوب اور کافروں سے بڑھ کر مبغوض ہو جاتی ہے۔ مغضوب بھی، مبغوض بھی۔ اس لیے کافروں کو تو دین پہنچانا تمہارے ذمہ تھا، تم نے دین ان کو کیا پہنچانا تھا، تم تو خود دین سے منحرف ہو گئے۔ آج اس جگہ پر امت مسلمہ کھڑی ہے کہ 1.25 بلین یا 1.5 بلین، 125 کروڑ عزت نام کی شے نہیں ہے کہ عزت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ سارے معاملات دنیا کے G7 G15 کے ہاتھ میں ہیں۔ سیکیورٹی کونسل اس کے پرماننٹ ممبر کا ویٹو ہے، اور نہ سیکیورٹی کونسل میں اور نہ کہیں کسی G7 میں، نہ G9 میں، نہ G15 میں کوئی مسلمان ملک نہیں۔ کسنمی پرست کی بھیا کیستی۔ ہماری اپنی پالیسیز کہیں اور طے ہوتی ہیں، ہمارے اپنے بجٹ کہیں اور بنتے ہیں، ہماری صلح اور جنگ کسی اور کے اشارے سے ہوتی ہے۔ ریموٹ کنٹرول، یہ ذلت اور مسکنت۔ ہم کہتے ہیں ہماری شہرگ ہے کشمیر، اور جنگ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ خوف نہیں تو کیا ہے، یہ مسکنت نہیں تو کیا ہے؟ اگر اللہ پر یقین ہو اور اپنے حق پر یقین ہو تو اگر شہر ایک دوسرے کے قبضے میں ہے تو ہمت کرو، یا تخت یا تختہ، لیکن نہیں۔ آپ کے ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر خبریں آتی رہیں کہ اتنی مسلمانوں کے ساتھ یہ کر دیا، اتنی مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کر دی، لیکن یہاں ہم بیٹھے ہوئے اپنے اپنے دھندوں میں، اپنے اپنے کاروبار میں، اپنی اپنی ملازمتوں میں، اپنے اپنے کیریئرز میں،
دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال اس وقت یہ جو ہے، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ یہ ہے تاریخ بنی اسرائیل کی، لیکن خوشترا باشد کے سر دل براں، گفت آیت در حدیث دیگراں، یہ ہمارا نقشہ ہے آج اس آیت میں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، اور یہ کیوں؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے۔ ہمارے ہاں بھی مجددین امت میں سے کتنے ہیں جو جیلوں میں ڈالے گئے، جن کو ایسی ایسی مار پڑی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کو بھی وہ مار پڑتی تو برداشت نہ کرتا۔ احمد ابن حنبل کے ساتھ کیا ہوا؟ ابو حنیفہ جیل میں انتقال کیا، امام مالک کے کندھے کھینچ دیے گئے، اتار دیے گئے، منہ کالا کر کے اور اونٹ پر بٹھا کر پھرایا گیا۔ امام دار الہجرہ شیخ احمد سرہندی جیل میں رہے، سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھیوں کو خود مسلمانوں نے تہہ تیغ کیا ہے۔ بہرحال یہ داستانیں ہیں، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا، ان کے ہاں نبی تھے، ہمارے ہاں مجددین ہیں، علماء حق ہیں، جیسے کہ حدیث بھی ہے علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، تو جو انہوں نے انبیاء کے ساتھ کیا ہم نے مجددین اور علماء کے ساتھ کیا۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ ہوا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں، اللہ نے تو اونچا مقام دیا تھا، ہمیں بھی خیر امت قرار دیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب اگر ہم نے وہ اپنا مشن چھوڑ دیا تو ذلت اور مسکنت وہ ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا عدل بے لاگ ہے، وہ فرام امہ ٹو امہ چینج نہیں ہوتا۔ سنت اللہ جو ہے لن تجد لسنت اللہ تحویلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ بنی اسرائیل کا جو حشر ہوا آج وہ ہمارا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس پر میری جو کتاب ہے سابق اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل، اس کا مطالعہ کیجیے۔ اب آ گئی وہ آیت کہ جس سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایمان بالرسالت نجات کے لیے ضروری نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، اور صابی وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم کی نسل، حضرت اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے۔ ستارہ پرستی زیادہ تر ان کے ہاں تھی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ ظاہر الفاظ کے اعتبار سے دیکھیے کہ یہاں ایمان بالرسالت کا ذکر نہیں ہے۔ ویسے تو اگر کوئی اس سے یہ غلط استدلال کرتا ہے تو اس کا پہلا جو اصولی جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ ایسی حدیثیں بھی موجود ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو اس کے کیا معنی ہے؟ صرف کہنے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کسی عمل کی ضرورت نہیں؟ جواب یہ دیا جائے گا پورے قرآن کو سامنے رکھو، پورے حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھو، کسی ایک جگہ سے کوئی ایک نتیجہ نکال لینا وہ صحیح نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ وہ اصول جو میں بیان کر چکا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع کہاں سے ہوا ہے، 5واں رکوع، وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به، انہیں ایمان کی زوردار دعوت سے تو یہ ساری بات شروع ہوئی ہے۔ اب فصاحت اور بلاغت کا یہ تقاضا ہے
کہ بار بار اس کو دہرایا نہ جائے، وہ بات انڈرسٹوڈ رہے گی، مقدر رہے گی، سمجھی جائے گی کہ ہر جگہ پر وہ موجود ہے، اس لیے کہ ساری گفتگو ہو رہی ہے اسی کے حوالے سے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اس حوالے سے یوں سمجھیے اب اس آیت کو کہ یہاں پر کچھ الفاظ محذوف مانے جائیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فی ایامہم فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہر دور میں جبکہ ابھی حضرت عیسیٰ نہیں آئے تھے تو جو بھی یہودی تھے اس وقت تک حضرت موسیٰ کے ماننے والے، وہ جو بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، آخرت کو مانتے تھے، ان کی نجات ہو جائے گی۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ان کو نہیں مانا، اب وہ کافر قرار پائے۔ لیکن اب حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جب تک حضور نہیں آئے جو بھی مانتا ہے، لیکن یہ کہ شرط یہی ہوگی کہ اپنے اپنے زمانے میں، اصل میں نفی جس بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ کسی گروہ میں ہونے سے نجات ہوتی ہے۔ نجات کسی گروہ میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، نجات کی بنیاد ایمان اور عمل صالح ہے۔ کسی رسول پر ایمان لانا اپنے دور کے رسول پر وہ تو لازم ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر ایمان تو لے آئے اور عمل صالح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی۔ تو یہ اپنے اپنے دور میں، اپنے اپنے زمانے میں ہر امت کے لیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ قرآن مجید کے ایک مقام پر آیا ہے، ہر امت کے لیے ایک خاص معین مدت ہے۔ اس معینہ مدت میں اب ظاہر بات ہے جو لوگ حضور کی بعثت سے پہلے فوت ہو گئے ان پر تو کوئی ذمہ داری نہیں تھی حضور پر ایمان لانے کی، اور ایسے لوگ تھے، ایسے موحدین مکے میں موجود تھے جو یہ کہتے تھے کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر، اے اللہ ہم صرف تجھے پوجنا چاہتے ہیں، صرف تیری بندگی کرنا چاہتے، لیکن جانتے نہیں کیسے کریں۔ یہ بات موجود تھی اور ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ یہ زید، سعید ابن زید، سعید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے اور وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کی اہلیہ حضرت فاطمہ بنت خطاب، ان دونوں کے ایمان کو اللہ نے ذریعہ بنایا حضرت عمر کے ایمان کا، اور یہ والد تھے سعید کے زید، وہ یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلے گئے حضور کی ابھی بعثت ہی نہیں ہوئی تھی، اے اللہ میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں یہ نہیں جانتا۔ اسی کو ذہن میں رکھیے، اہدنا الصراط المستقیم جو میں نے کہا تھا، ایک سلیم الفطرت انسان، سلیم العقل انسان توحید تک پہنچ جاتا ہے، آخرت کو پہچان لیتا ہے، لیکن اب کیا کروں؟ اس شریعت کے لیے، ان احکام کے لیے وہ دستے سوال دراز کرنے پر مجبور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی صراط المستقیم کی دعا کا یہ جواب اب آئے گا، شروع ہوگا سورہ بقرہ سے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ فرض ہے، یہ تم پر لازم کیا گیا، یہ چیز حرام کی گئی، وغیرہ وغیرہ۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، اور محذوف الفاظ فی ازمنتہم، اپنے اپنے زمانے میں، یا فی ایامہم، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا، قول و قرار لیا، اور تمہارے اوپر اٹھا دیا طور کو، پہاڑ کو۔ جب تورات دی گئی تو اس وقت ایک کیفیت معجزانہ طور پر ایسی پیدا کی گئی، ان کے اوپر ایک روب ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو اس قول و قرار کے وقت ایک معجزے کی شکل یہ ہوئی تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس حدیث، اس کتاب کو، تورات کو، اس شریعت کو، ان احکام کو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، اس میثاق کو توڑا،
میثاق الست کو توڑا تھا اور دوسرے یہ میثاق شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا. ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. پھر اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی، بار بار تمہیں معاف کیا، تمہیں مہلت دی، تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اسی وقت سے تم خسارہ پانے والے اور تباہ ہونے والے ہو جاتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہیں خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، حد سے تجاوز کیا. یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آئے گا کہ ان کی شریعت میں ہفتے کا روز معین کر دیا گیا تھا، کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا. آج بھی وہ لوگ جو ہے سبت کو، جو بھی پریکٹسنگ جیوز ہیں، وہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور بڑی شدت سے کرتے ہیں. لیکن ایک زمانے میں ایک خاص ان کا قبیلہ تھا کہ جس نے ایک بڑے ہی شرعی ہیلا ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیری. تفصیل ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہارے علم میں ہے تمہارے وہ لوگ کہ جنہوں نے سبت کے قانون کے ضمن میں خلاف ورزی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا ان کو کہ ہو جاؤ ذلیل بندر. ان کی شکلیں بس کر دی گئی، انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک بنا دیا مثال، لوگوں کے لیے ان کی عبرت کے سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اسے ایک نصیحت، ایک سبق آموزی کی بات بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو. یہ واقعہ میں پہلے آپ کو بتا دوں، پھر ہم یہ آیات تیزی سے پڑھ لیں گے. بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، عامیل نامی، اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کے ایک ٹکڑے سے اس مردے کو چھوؤ، وہ جی اٹھے گا اور وہ بتا دے گا میرا قاتل کون ہے. اب یہ کہ یہ معجزات کی شکل ہے جو بار بار آ رہے ہیں، اور سابق اس امت کے اندر معجزات کا آپ کو بہت عمل دخل ملے گا. اس میں ایک تو یہ کہ گائے کو ذبح کرنا، وہ گائے کے تقدس کا جو ان کے دل میں ذہن میں تھا، تو ذبح کرنے سے اس کے اوپر بھی گویا کہ ایک تلوار چلائی گئی، اور پھر انہیں دکھا بھی دیا گیا کہ ایک آدمی زندہ بھی ہو سکتا ہے. بعد سے بعد الموت کا بھی ایک نقشہ دکھا دیا گیا انہیں. لیکن انہیں جب یہ حکم ملا اور ان کے دلوں کے اندر وہ بچڑے کی اور گائے کی تقدیس جو ہے وہ پلی ہوئی تھی، اب انہوں نے سوال کر کے کسی طریقے سے بچنے کے لیے مین میخ نکالی، کیسی گائے ہو، کیا رنگ ہو، کس طرح کی ہو، کس عمر کی ہو. بالآخر یہ کہ جب ہر طرف سے گھیراؤ ان کا ہو گیا اور سب چیزیں جو ہیں ان کے سامنے واضح کر دی گئی، تب انہوں نے یوں سمجھیے چاروں ناچار بادل ناخواستہ اس حکم پر عمل کیا. بس اب ترجمہ کر لیجئے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جبکہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں. قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر استہزاء اور تمسخر کو شامل کر دوں. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ذرا اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو. قال انه يقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انها بقرة لا فارض ولا بکر، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچھیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے بین بین ہو. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اب انہوں نے پھر کہا ذرا ایک دفعہ اور دعا کیجئے اپنے رب سے جو ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ،
فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے زرد رنگ، شوخ زرد رنگ کی، چمکیلی، جو دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے، پسند آئے، دل میں کھب جانے والی۔ اب جو زیادہ سے زیادہ ان کے ہاں مقدس سمجھے جاتے تھے گائے، رفتہ رفتہ سوال کر کے اگر پہلے ہی حکم پر وہ کر دیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن یہاں گھیراؤ ان کا ہو رہا ہے کہ جس کی تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو واضح کیا جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے کہا ذرا اللہ سے دعا کیجئے اور وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً ہم کچھ شبے میں پڑ گئے ہیں، یہ گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ہم پر۔ قال انہ یقول، فرمایا اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو کوئی جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ ہل جوتتی ہو اور نہ وہ رہٹ کا پانی کھینچتی ہو۔ تسیر الارض، نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں، ہل چلانے میں کام نہیں لی جائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے وہ پانی کھینچنے میں استعمال کیا جائے۔ مسلمتن، اور پوری سالم ہونی چاہیے، یک رنگ، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو۔ اب کیا کرتے، گھیراؤ میں آ گئے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے اب تو آپ نے بات جو ہے پوری طریقے سے واضح کر دی۔ فذبحوها وما كانوا يفعلون، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے، دل میں نہیں تھا، باذل ناخواش تھا۔ اب دیکھیے یہاں ترتیب ذرا واقعے کی جو ہے مختلف ہو گئی ہے، جو اس ذبح بقرہ کا سبب تھا وہ بعد میں بیان ہو رہا ہے۔ تورات نے چونکہ واقعات کو اس طریقے سے بیان کیا ہے لہذا وہاں ترتیب دوسری ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب کہ تم نے ایک جان کو قتل کیا تھا اور اس کا الزام تم ایک دوسرے پر لگا رہے تھے، یعنی کسی کا پتہ نہیں چل رہا تھا قاتل کون ہے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا تھا کہ جو کچھ تم چھپا رہے ہو اسے نکال کر رہے گا، واضح کرے گا۔ فَقُلْ اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم دیا کہ اس کی لاش کو اس گائے کے ایک ٹکڑے سے، اس کے جسم کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ، اور دیکھو اس طریقے سے اللہ مردوں کو زندہ کر دے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنی آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب جو الفاظ آ رہے ہیں بہت سخت ہیں، بہت سخت ہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہوئے دروں بینی ضرور کیجیے گا، اپنے اندر جھانکیے گا۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے جب دین میں ہیلے بہانے نکالے جانے لگے اور ہیلوں بہانوں کے ذریعے سے شریعت کے احکام سے بچا جائے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے، اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دل کی سختی ہے۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو وہ تو اب پتھروں کے مانند ہیں بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ شدید ہے۔ یہ ویسے بھی فصاحت اور بلاغت کا بھی بڑا ایک عمدہ مقام ہے قرآن کا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ایسے بھی ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پتھر چٹانیں، ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان میں وہ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ کیفیت جو ہے ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، ہے کون؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جن پر 1400 برس ایسے گزرے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ تھا کہ نبی موجود نہ ہو، جنہیں 3 کتابیں دی گئیں، لیکن یہ کہ اپنی بدعملی
عقائد میں بھی نیند بیخ کر کے اپنے آپ کو بچانے کے راستے نکال لینا، اعمال میں بھی ہیلوں کے ذریعے سے، کتاب الحیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ذمہ داریوں سے مبرہ کر لینا، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس انجام بد سے بچائے۔ افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم۔ اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ اب تک ہم نے سورہ بقرہ کے 8 رکوع اور اس پر مستزاد صرف 3 آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ہماری رفتار قدرے تیز ہو۔ تو یہ جو سلسلہ مضمون چل رہا ہے، خطاب بے امت سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، ان کے ساتھ خطاب کا سلسلہ سورہ بقرہ میں 5ویں رکوع سے شروع ہوا اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلے گا۔ یہ 10 رکوع ہے۔ عرض کر چکا ہوں بار بار، اور اس کو میں چاہتا ہوں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اس میں سے پہلا رکوع جو ہے وہ دعوت کا ہے، وہ بہت فیصلہ کن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اس رکوع کا آغاز ہوا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون، اور خود بخود ظاہر ہو رہا ہے اسلوب کلام سے کہ اگلے رکوع سے بات کا رنگ بدل گیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہ تہدید کا انداز ہے، دھمکی کا انداز ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 5واں رکوع اس خطاب میں بمنزلہ فاتحہ ہے، بہت اہم ہے، اور بقیہ جو 9 رکوع ہیں ان میں بریکٹ کا انداز ہے کہ 2 آیتوں سے بریکٹ شروع ہوتی ہے، انہی 2 آیتوں پر بریکٹ ختم ہوگی۔ یہ ملامت کا خطاب ہے، اور ان کے خلاف ایک مفصل فرد قرارداد جرم جو ہے وائد کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اس منصب سے معزول کر دیے گئے جس پر 2000 برس سے فائز تھے، اور ان کی جگہ پر اب امت محمد، نئی امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اب اس کا نصب، اس کی انسٹالیشن اور اس کی انسٹالیشن سیریمنی کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ۔ یہ ربط کلام اگر سامنے نہ رہے تو انسان کھو جاتا ہے قرآن مجید کی طویل صورتوں کو پڑھتے ہوئے کہ بات کہاں سے چلی تھی، کدھر جا رہی ہے، کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، سیاق کلام کیا ہے۔ اس کو میں اس لیے بار بار، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وقت کم ہے، لیکن میں اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہوں۔ اب ان 9 رکوعوں کے مضامین میں کچھ تو واقعات ہیں، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ ظاہر بات ہے ترجمہ تو کرنا ہوگا، کچھ مختصر وضاحت بھی کرنی ہوگی، لیکن ان کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ واقعات کے بعد پھر کچھ ایسے یونیورسل ٹروتھس بیان ہوئے ہیں، ایسے عظیم حقائق کہ جو ابدی حقائق ہیں، ان کا کسی وقت سے، کسی قوم سے، کسی خاص گروہ سے تعلق نہیں، وہ تو اصول ہیں، سنت اللہ ہم انہیں کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے جو عام قوانین ہیں، قواعد ہیں اس کائنات میں۔ ایک تو قوانین ہے طبعیہ، فزیکل لاز، ایک مورل لاز ہیں کہ جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کار فرما ہے۔ تو جہاں وہ مورل لاز آتے ہیں جنہیں آپ کہا کرتے تھے جب بچپن میں کہانی پڑھی اور کہانی کے بعد لکھا اس کا مورل لیسن کیا ہے، اس کہانی سے سبق کیا حاصل ہوا، تو تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ آیات آتی ہیں کہ جو اس گویا کہ اس سلسلہ کلام کے اندر یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اس لیے کہ وہ یونیورسل اہمیت کی حامل ہیں، اور ان میں در حقیقت
ایک رہنمائی پوشیدہ ہے موجودہ امت مسلمہ کے لیے۔ مثلا جتنا حصہ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں ان میں سے پہلے تو وہ آیت یاد کیجئے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ معلوم ہوا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک امت مسلمان ہو، اس پر اللہ کے بڑے فضل ہوئے ہوں، بڑا اکرام ہوا ہو، بہت انعام ہوا ہو، پھر وہ اپنی بے عملی یا بد عملی کے باعث اللہ تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جائے اور ذلت اور مسکنت اس پر تھوپ دی جائے۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ وہاں سے نکل آیا کہ ہمیں سوچنا ہوگا، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کیا کہ کیا ہم تو کہیں آج اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ۔ دوسرا اسی طرح کا یونیورسل ٹروتھ والا مقام تھا آخری جو ہم نے کل پڑھا ہے ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ وَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ کسی مسلمان امت کا یہ حال بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو جائیں کہ سختی میں پتھروں کو اور چٹانوں کو مات دے جائیں۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے جو سامنے آئی، حالانکہ قوم وہ ہے انی فضلتکم علی العالمین، از کجا تاب کجا، لیکن یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آئی کہ یہ چیزیں جو ہیں اپنی جگہ پر امکانات میں سے ہیں۔ البتہ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس قساوت قلبی میں پوری امت برابر مسلط جو ہے مبتلا نہیں ہوا کرتی، اس میں امت کے جو قائدین ہوتے اور امت مسلمہ کے قائدین اس کے علماء ہوتے، سب سے زیادہ شدت کے ساتھ یہ خرابی ان میں آتی ہے، اس لیے کہ باقی لوگ تو پیروکار ہیں، پیچھے چلتے ہیں، وہ اعتماد کرتے ہیں کہ یہ ہے اللہ کی کتاب کے پڑھنے والے، یہ ہے تورات کے حامل، یہ جانتے ہیں، وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب میں تحریف کر رہے ہوں انہیں تو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کر حق کو پہچان کر اس کا انکار کر رہے ہیں انہیں تو پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ در حقیقت یہ سزا ان پر آتی ہے۔ یہ بات اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں بہت زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فرمایا افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے تم پر، تمہاری بات مان لیں گے؟ ظاہر بات ہے مسلمانوں کو توقع تھی کہ مشرکین مکہ تو بہت دور تھے دین سے، توحید سے دور، رسالت کا کوئی تصور ہی نہیں، کتاب کوئی ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ یہ تو یہود ہیں اور ان کے پاس تو کتاب رہی ہے، یہ موسیٰ کے ماننے والے ہیں، یہ توحید کے علم بردار ہیں، یہ آخرت کا بھی اقرار کرتے ہیں، تو ان کو جھٹپٹ مان لینا چاہیے۔ تو جو مسلمانوں کے دل میں، عام مسلمانوں کے دل میں جو حسن ظن تھا، اب در حقیقت یہ اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہیں بڑی طمع ہے، کوشش ہے، تمہاری خواہش ہے، آرزو ہے، تمنا ہے، توقع ہے کہ یہ بات مان لے گے تمہاری۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ حال یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت، ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر پھر اس میں تحریف کرتا رہا ہے، اس کے بعد کہ اس کو سمجھ لیتا تھا اور اچھے جان بوجھ کر تحریف کرتا تھا۔ اب ظاہر بات وہ گروہ کون ہوں گے؟ علماء ہی تو ہیں نا، عام آدمی تو تحریف نہیں کر سکتا تھا، تحریف کرنے والے تو علماء تھے۔ افتؤمنون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وهم یعلمون واذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا۔ اب دیکھیے ایک بات بڑی عجیب سامنے آئے گی کہ جس طرح منافقین مسلمانوں میں تھے ایسے ہی منافقین یہود میں بھی تھے۔ یہود میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن پر حق جب منکشف ہو گیا اور کچھ ان کی صالح فطرت بھی تھی، اب وہ آنا چاہتے تھے اسلام کی طرف، لیکن اپنے خاندان کو، گھر والوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے قبیلے کو چھوڑنا بھی ممکن نہیں تھا، اور قبیلوں کی سرداری جو ہے وہ ان کے علماء یہود کے پاس ہے۔ تو دل ان کے کچھ صاف ساتھ آ چکے تھے اہل ایمان کے، اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو کبھی کبھی باتیں بھی بتاتے، ہاں یہ بات جو محمد کہہ رہے یہ تورات میں لکھی ہوئی تھی، واقعی یہ بات یوں ہی تھی۔ اب اس کے بعد جب وہ جاتے تھے اپنے شیاطین کے پاس، وہی شیاطین ان کے علماء، ان کے بڑے سرکردہ لوگ، تو وہ جا کر انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، بے وقوفو یہ کیا کر رہے ہو، تم یہ بات بتا رہے ہو انہیں تاکہ اللہ کے ہاں جا کر وہ تم پر حجت قائم کرے، کہ انہیں پتا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ اب یہ ان کا آپس کا مکالمہ ہو رہا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جب ملتے ہیں اہل ایمان سے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا وہ کہتے ہیں أَتُحَدِّثُونَهُمْ، کیا تم بتا رہے ہو ان کو، بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، وہ باتیں جو اللہ نے کھولی ہیں تم پر، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کہ وہ تم پر حجت قائم کریں تمہارے رب کے پاس، کہ اللہ اس نے مانا تھا کہ ہاں تورات میں یہ ہے، تو تم ذرا عقل سے کام لو، اور یہ حقیقتیں جو تورات کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے مسلمانوں کو مت بتاؤ. اس پر اللہ کا تبصرہ کیا ہے؟ افلا تعقلون، یہ تو ابھی انہی کا قول ختم ہوا کہ کیا تم عقل نہیں ہے کہ تم ایسا بیوقوفی کا کام کر رہے ہو. اولا یعلمون، یہ تبصرہ اللہ کا ہے، تو کیا یہ لوگ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تو جانتا ہے وہ سب کچھ بھی جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ سب کچھ بھی جسے وہ ظاہر کرتے ہیں. تو چاہے یہ باتیں مسلمانوں کو بتاؤ نہ بتاؤ، اللہ کی طرف سے تو محاسبہ ہو ہی جانا ہے، لہذا یہ بھی ان کی ناسمجھی کی دلیل ہے. اب آ رہی ہے وہ اصل اہم بات جو میں نے آج ابتدا میں بیان کر دی تھی، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بھی ایک طبقہ تو ہے ان پڑھ لوگوں کا. اب دیکھیے امی اصل میں تو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ مشرکین عرب کے لیے لفظ ہے قرآن مجید میں. کیوں؟ ان کے اندر پڑھنے لکھنے کا رواج بھی نہیں تھا، کوئی آسمانی کتاب بھی ان کے پاس نہیں تھی. لیکن اب یہود کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے آج مسلمان ہیں کہ اکثر و بیشتر مسلمان تو جاہل ہیں، چاہے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، پی ایچ ڈی تو فزکس میں کیا ہوا ہے، قرآن کی الف بیتیں نہیں آتی، دین کے جو ہے مبادی تک سے ناواقف ہیں، بہت پڑھے لکھے، اس کو ہمارے بعد لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے جاہل. آج کی عظیم اکثریت مسلمانوں کے پڑھے لکھے مسلمانوں کی وہ پڑھے لکھے جاہلوں پر مشتمل ہے. اس میں شامل کر لیجئے ہماری اکثریت جو ہے ہی بغیر پڑھی لکھی. تو اب انہیں کیا پتا، وہ تو سارا اعتماد کریں گے علماء پر. کوئی بریلوی ہیں بریلوی علماء پر اعتماد کریں گے، کوئی دیوبندی ہے وہ دیوبندی علماء پر اعتماد کریں گے، کوئی اہل حدیث ہے وہ اہل حدیث علماء پر اعتماد کریں گے. منہم امیون، اب امیون کا سہارا کیا ہوتا ہے؟ منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، وہ کتاب سے تو واقف نہیں ہوتے، اپنی کچھ خواہشات ہیں کہ جن کو جانتے ہیں. یہ خواہشات بعد میں کھل جائے گا. یہ خواہشات کیا ہیں؟ ہم تو اسرائیلی ہیں، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو امت محمد میں ہیں، ہماری تو شفاعت ہو ہی جائے گی. یہ امانی ہے. تلک امانیہم، اور ہمیں تو جہنم میں داخل کیا بھی تو تھوڑے سے عرصے کے لیے، ہمیں نکال لیا جائے گا. یہ امانی ہے. تو ان کے پاس تو یہ تو ان امانی، امنیہ کہتے ہیں خواہش، امانی اس کی جمع ہے. یہ اپنی خواہشات، انگریزی کا لفظ صحیح تعبیر کرے گا وشفل تھنکنگ، یہ اپنی اس وشفل تھنکنگ کے سہارے جی رہے ہیں، علم ان کے پاس ہے ہی نہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ نہیں کچھ کر رہے مگر ظن و تخمین، گمان ہے، ان کے اپنے من گھڑت خیالات ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو اصل ہلاکت اور بربادی اور ویل کے بارے میں بعض روایات یہ بھی آئی ہیں کہ وہ جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے، سخت ترین. تو وہ ویل، وہ تباہی جو ہے ان کے لیے ہے جو کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ کو حاصل کر لیں اس سے کچھ بڑی گھٹیا سی حقیر سی قیمت. یعنی فتویٰ نویسی جس کا معاملہ ہے. اب کوئی شخص آیا، اس نے ایک رائے پوچھی، انہوں نے اپنا جو بھی ہے وہ لکھا، کہا یہی دین کا تقاضا ہے، بس یہی علم ہے، یہی اللہ کی بات ہے. اب اس میں کتنا کچھ واقعتاً انہوں نے صحیح بات کہی ہے، کتنی ہٹ درمی سے کام لیا ہے، کتنی کسی رشوت کے مبنی کو رائے دی ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق. تو یہ ان کے علماء کا کردار تھا. ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان کے لیے اس چیز سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھی. وویل لہم مما یکسبون، اور ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے اس کمائی سے جو وہ کر رہے ہیں. یہ سارا دھندا جو ہے فتویٰ فروشی کا اور دین فروشی کا، اس کے لیے تباہی وہ اپنے لیے مول لے رہے ہیں، اس سے کوئی ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. وقالوا، اب یہ آگے امانی،
وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی، ہاں گنتی کے چند دن، صرف یہ کہ دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ کوئی اعتراض نہ کر دے، اللہ ہمیں آگ میں پھینکا جا رہا اور ان کو نہیں پھینکا جا رہا، یہ ہم سے بھی بدتر تھے کردار میں، تو شاید ان کا منہ بند کرنے کے لیے چند دن کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیں گے، پھر فوراً نکال لیں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں چھو سکتی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے کہیے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی قول و قرار ہو گیا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کی طرف اس بات کی نسبت کر رہے ہو، تہمت لگا رہے ہو، جڑ رہے ہو یہ بات اللہ پر جو تم نہیں جانتے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، اب یہ انتہائی وہ یونیورسل ٹروتھس جو ہیں جو میں نے کہا تھا، ابدی حقائق، اس کی عظیم ترین حقیقت آ رہی ہے، نوٹ کیجئے۔ بلا، کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جس شخص نے جان بوجھ کر ایک گناہ کمایا، لیکن گناہ بڑا، کبائر، صغائر نہیں، سیئۃ، یہ اس کی جو تنکیر ہے وہ ایک کا فائدہ بھی دے رہی ہے اور تفخیم کا بھی۔ جس نے بھی جان بوجھ کر کسبا، ایک گناہ کمایا، فاحاطت بہ خطیئتہ، اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا، یعنی ایک ہی گناہ ہے، سود کھا رہا ہے، باقی نماز ہے، تہجد ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس ایک گناہ کی برائی بھی اتنی اس کے گرد جو ہے چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں، ایک گناہ۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اس میں ہمارے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس کی خطا کاری اتنی اس کے اوپر چھا جائے کہ ایمان کا کوئی اثر باقی نہ رہے۔ اور المعاصی برید الکفر، یہ علماء کے ہاں اصول ہے کہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ ڈاک ہے کفر کی، ہوتے ہوتے گناہ پر مداومت اگر اس پر چلتا ہے تو اصل میں ہوتے ہوتے ہوتا یہ ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے، دیمک کی طرح جو ہے وہ دروازے کی چوکھٹ جو ہے کھائی گئی، اوپر صرف ایک ونیئر لگا ہوا ہے جو نظر نہیں آ رہا۔ یہ عقل جو ہے اللہ نے دیمک کو بھی دی ہے کہ چھوٹی سی چھپٹی چھوڑ دینا تاکہ دھوکہ کھاتے رہیں لوگ گھر والے، باقی یہ کہ اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے قاعدہ کلیہ، قرآن کا قطعی اور ابدی فیصلہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اب نیک عمل میں ہر شخص نے اپنا اپنا نظریہ بنا رکھا ہے، مراد نیک عمل قرآن مجید کا کیا ہے؟ دین کے سارے تقاضوں کو ادا کرنا، وہ نیک عمل ہوگا۔ آپ نے ایک نیکی لے لی، یتیم خانہ کھول دیا، بڑی فاؤنڈیشن بنا دی، بیواؤں کا انتظام ہو رہا ہے، لیکن کاروبار میں سودی لین دین ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، سب چل رہا ہے، تو یہ نہیں۔ دین کے تقاضے یہ بھی ہے کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں لگو، اس کی شرائط پوری کرو۔ تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، وہ ہیں جنت والے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تم نہیں عبادت کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس کے ساتھ دوسرا حکم، اور یہ اہم مقام ہے کہ اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا ذکر قرآن مجید میں 4 مقامات پر آیا، ان میں سے ایک مقام یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ بھی، وَالْمَسَاكِينَ، اور محتاجوں کے لیے بھی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اچھی بات کہو، صحیح بات کہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نیکی کی دعوت دیتے رہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، قبائل قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ گویا کہ معاہدہ ہو رہا ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر دیکھو تم نے اس سے پیٹھ موڑ لی، إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ، سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی پھر جانے والے، تمہاری یہ عادت گویا کہ طبیعت ثانیہ ہے۔
اب ایک خاص مثال آ رہی ہے، اس کے بعد پھر ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آئے گا۔ مثال کیا ہے؟ اللہ نے ان سے ایک عہد لیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، ہم نے تم سے یہ عہد بھی لیا تھا، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، دیکھو اپنا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی آپس میں جنگ نہیں کرو گے، لڑو گے نہیں، تم بنی اسرائیل ایک وحدت بن کر رہو گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیا ہے انما المؤمنون اخوۃ، تم بھائی بھائی ہو، لا تسفکون دماءکم، اپنا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی تم نکالو گے اپنے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے۔ اب یہاں مجھے وضاحت کرنی پڑے گی ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ جب حضرت یوشع ابن نون کی سرکردگی میں بنی اسرائیل نے فلسطین کو فتح کرنا شروع کیا، اور سب سے پہلے جیریکو فتح کیا گیا شہر، اس کے بعد جب سارا فلسطین فتح کر لیا تو انہوں نے ایک مرکزی حکومت قائم نہیں کی، 12 قبیلوں نے 12 حکومتیں بنا لی، جیسے 12 چشمے تھے پانی کے ویسی 12 حکومتیں۔ اب ظاہر بات ہے جہاں 12 حکومتیں ہوں گی تو وہ طوائف الملوکی جس کو کہتے ہیں، آپس کی کھٹ پٹ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، پھر ان میں سے ایک دوسرے پر حملہ کر کے وہاں کے لوگوں کو نکال باہر کرتے تھے، بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے، تو یہ تھی ان کی کیفیت۔